جس طرح سے ایاز صادق نے ایکشن لیا ہے کل کی گرفتاریوں کا، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ میرے خیال سے ہمیں ان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے. ان کو جو انہوں نے کیا ہے، جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے یعنی توقیری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہہ لیجیے آپ، پارلیمنٹ کی عزت کو بحال کرنے کے لیے کہہ لیجیے آپ، یا ایک ہاؤس کے کسٹوڈین کے طور پہ اپنے جو ایم این ایز جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے دفاع کے لیے کہہ لیجیے آپ، جو مرضی نام اس کو دے لیجیے، لیکن جس طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے دیٹ از ورتھ کمپلیمنٹنگ. کوئی میرے خیال سے اس کے اندر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے ان کو کیوں پکڑا ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح کیوں پکڑا ہے. یہ میرے خیال سے ایاز صادق ہی کر سکتا ہے. بالکل قابل تعریف ہے ان کا یہ، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور انہوں نے یقینی بنایا کہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سب کو رہا کیا جائے. انہوں نے کروا کے چھوڑا ہے. انہوں نے آئی جی کو سمن کیا، انہوں نے پوری دونوں طرف کی حکومتی بھی اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی اپنے چیمبرز میں بلایا اور بلا کے یقینی بنایا. اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں باز نہیں آؤں گا، میں ایکشن لوں گا جن لوگوں نے ایسا کچھ کیا ہے، اور ان کو یعنی عبرت کی مثال بناؤں گا. اس کے لیے بڑے گٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہاں پر اسد کیسر صاحب ہوتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ ان کو جہاں سے انسٹرکشنز آتی، ایاز صادق نے کہیں سے انسٹرکشن کا انتظار نہیں کیا ہے. جو ہی اجلاس شروع ہوا اس کے فوری بعد سے جس طرح کی سپیچز ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ آپ نے صرف ایک فیصل واڈا کا نام لے دیا ہے، اور دوسری طرف سے جو پھول برسائے گئے تھے ان کا مناسب نہیں سمجھا آپ نے ذکر کرنا. کر دیتے تو اچھا تھا. اپوزیشن نے بھی آف کورس لفظی گولہ باری کی ہے، لیکن وہ گولہ باری کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے نا. ایسے لگتا ہے جیسے وہ چپ کر کے سنتے رہے، بس زیادتی کر دی واڈا صاحب نے. اینی وے، تو ایک تو یہ کہ یہ ایکٹ آف اسپیکر نیشنل اسمبلی از ورتھ اپریشیٹنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے میسج، ویری اسٹرانگ میسج گوئنگ ڈاؤن دا لائن، کہ آپ کے پارٹی افیلیشن چاہے جو مرضی ہو، پارلیمنٹ کی توقیر کا اگر ایشو آئے گا تو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ، آپ اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ اور سینٹر کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس روایت کو آج جنم دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آسن بات ہے. اچھا جی، اب ذرا تھوڑا سا آ جائیں کہ جو اجلاس تھا. ہاں جی، مگر اجلاس کی بات تو ہم کریں گے بعد میں. ذرا تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا ہمیں، جلسے سے شروع کرتے ہیں بات تاکہ ہم اپنی بات اپنے ویورز کو سمجھا پائیں. ٹھیک. دیکھیے جلسہ ہوا اور کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ اس میں ریڈ لائنز کراس ہوئی. اچھا، چاہے وہ تقاریر کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ چنگی نمبر 26 کی وائلیشن کر کے اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش ہے، جو بھی ہیں یہ ریڈ لائنز تھی، یہ کراس ہوئی ہیں. کیوں میں ان کو ریڈ لائن کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی قیادت جو ضامن تھی اس چیز کی کہ ہم ان شرائط پر عمل کرائیں گے، ان کی حکومت کے ساتھ میٹنگ ہوئی. وہاں پر ایس او پیز طے کیے گئے، وہاں پر روٹس طے کیے گئے، وہاں پر جلسے کا وقت طے کیا گیا. ان میں سے کسی کو بھی رسپیکٹ نہیں کیا گیا. اچھا، ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جیل میں، جب وہ ان کی بات تو ہم تفصیل سے کریں گے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مطلب ہے کوئی ویڈنگ ہال تھوڑی تھا یہ کسی ہوٹل کا کہ جہاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ بتیاں بند ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتا ہے. جناب یہ کیوں ہوا اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا. وقت تو لگ ہی جاتا ہے نا، ایک آدھ گھنٹے کا تو ڈیفرنس عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ وقت کی پابندی کیوں لگائی گئی، یہ سمجھنا ضروری ہے. بالکل. آپ نے کہا 11 مئی 2022 کو آپ نے جلسہ کرنا ہے، اسلام آباد میں کرنا ہے. آپ کو اجازت دے دی گئی. بالکل ٹھیک ہے. آپ آئے اسلام آباد. یاد ہے کچھ کیسے آئے تھے کہ نہیں یاد؟ اچھے سے یاد ہے. آپ کو کہا گیا کہ آپ F9 پارک تک رہیے گا. ہاں جی. آپ نے کہا نہیں، ہم جب تک شہر کو آگ نہیں لگائیں گے، ہم جب تک ریڈ زون میں نہیں پہنچیں گے، ہم جب تک ڈپلومیٹس کو جا کے چیلنج نہیں کریں گے، ان کی موومنٹ جو ہے، ان کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، ہم نے تو چین سے نہیں بیٹھنا. آپ کو کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ نے شہر کو آگ لگا دی، آپ نے درخت جلا دیے. بعد میں کہا جی چونکہ آنسو گیس اتنی برس رہی تھی اس لیے ہم نے اس کا تاثر کم کرنے کے لیے تمام کھجوروں کے درخت جلا دیے. آپ ذرا لاجک دیکھیں. اینی وے، تو آپ نے تمام نارمز تب بھی توڑے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم تو 9 مئی کریں گے، ہم تو احتجاج کریں گے. ٹھیک. پھر آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت دے دی گئی. آپ نے پہلی دفعہ کیا کیا، اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، 2014 کے دھرنے میں چلے جائیں. وہاں تک جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں یاد دہانی کے لیے. آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر شلواریں ٹانگی، آپ نے پارلیمنٹ کا جنگلہ توڑا، آپ نے پی ٹی وی پہ قبضہ کیا،
آپ پرائم منسٹر ہاؤس پہ چڑھ کے گئے, آپ نے ایک ایس ایس پی جنیجو جو ہے اس کو پبلک میں جس طرح سے مارا پیٹا تشدد کیا, وہ ساری فوٹیجز موجود ہیں. پھر آ گیا 9 مئی. ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا جان بوجھ کے, ورنہ 11 مئی کو جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کی بھی تفصیلات بہت کمال کی ہیں. اچھا جی, 9 مئی کو آپ نے احتجاج کرنا تھا. احتجاج آپ کا حق ہے ایک پرائیویٹ یعنی ایک جمہوری دور میں جمہوری عہد میں, جمہوری حکومت میں, جمہوری معاشرے میں آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا حق حاصل ہے, آپ کو جلوس نکالنے کا حق حاصل ہے, آپ کو جلسہ کرنے کا. لیکن آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے پیٹرول بم لیے اور آپ میاں والی ایئر بیس میں گھس گئے. آپ نے کہا جہازوں کو آگ لگائیں گے, کہا نہیں, لگا دی. آپ نے لاہور میں کیا کیا, کور کمانڈر کے گھر کے واقعات تو یاد ہونے چاہیے نا, میموری میں ہے, ہر چیز فوٹیج کے اوپر ہے. بالکل. اس کے بعد آپ نے جی ایچ کیو پہ کیا کیا, یعنی 62 جگہ آپ نے حملہ کیا 9 مئی کو, اور سب کے سب دفاعی تنصیبات تھی ہماری. آپ نے شہیدوں کے بت توڑ دیے, آپ نے ان کی تذلیل کی. یہ ہے وہ تجربہ جس کی وجہ سے یہ نارمز طے کرنے پڑے, ایگریمنٹ کرنا پڑا, جس کی وجہ سے ان کی گرفتاریاں بھی پکڑ ہوئی. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے ان کی وائلیشن کی ہے ان کی گرفتاریاں ہوں گی. تو بخاری صاحب, یہ جو پی ٹی آئی کے اراکین کو گرفتار کل کیا گیا, علی امین گنڈاپور صاحب بڑی دیر غائب رہے. اب علی امین گنڈاپور تو وہ میٹنگ کر رہے تھے ایک, اور یہی کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت بھی کہ وہ ایک میٹنگ کر رہے تھے, لیکن بانی پی ٹی آئی کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو کس نے اٹھایا تھا علی امین گنڈاپور کو, یہ نہیں سمجھ آ رہا. دیکھیے, یہ وہ سیلف کنٹرڈکشنز ہیں, یہ ود ان پارٹی کنٹرڈکشنز ہیں جو پہلی دفعہ نہیں ہیں. خان صاحب تو اپنی کسی بات کے اوپر 4 گھنٹے اگر کھڑے ہو جائے تو آپ کو حیران ہونا چاہیے, کیونکہ وہ صبح کچھ, دوپہر کچھ, شام کو کچھ کہتے ہیں. یہ روایت ہے, 1-2 دفعہ کا ذکر نہیں ہے. تو بانی پی کبھی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو خط لکھ رہا ہوں آرمی چیف کو کہ ہم سے مذاکرات کریں. ہاں جی. کبھی وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے. کبھی وہ کہتے ہیں میں تو انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہوں, آرمی چیف مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے. یہ حقائق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور اب کیا کہہ رہے ہیں, دروازے بند, کسی سے بات نہیں ہوگی. جن 6 بندوں کو میں نے کہا تھا ان کو میں نے منع کر دیا ہے. Which part of your statement خان صاحب should we trust? کیا لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو سیاسی حالات کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب میں مذاکرات نہیں کروں گا؟ پچھلے کچھ دن سے تو کہہ رہے تھے مذاکرات کرنے ہیں. کیا ٹائمنگ یہ نہیں ہے صحیح؟ دیکھیے, میں نے آپ کو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, یہ عادت ہے, یہ ہیبٹ ہے. اسٹریٹجی اگر ہو تو پھر اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے نا, کہ اگر آپ نے اسٹریٹجی کے طور پر کوئی چیز, کوئی بیانیہ بنایا ہے یا آپ کوئی میسج دے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے. آپ تو آج کچھ کہتے ہیں, صبح کچھ کہتے ہیں, کل کچھ کہتے ہیں. یہ ایک روایت ہے پی ٹی آئی کی. اچھا جی, اب ہوا کیا ہے, آپ نے 8 ستمبر کو اپنی پارٹی کے لیے ایک دوسرا 9 مئی بنا دیا نا, ایکشن ہو رہا ہے نا آپ لوگوں کے خلاف. اب آپ کو دوبارہ اجازت ملے گی جلدی سے, لاہور میں آنا نہ آئے, میں دیکھتا ہوں کون دے گا اجازت. ہم نے جلسہ کرنا ہے لاہور میں, کریں گے. دیکھیے, اجازت کے ساتھ کہیں پہنچ جانا اور بات ہے, اور اگر اجازت نہ ہوئی تو وہ کے پی کے کی 1122 کی گاڑیاں, وہ سرکاری محکموں کی کرینیں, وہ لے کے کون آنے دے گا؟ کہا نہیں ہے خواجہ آصف نے آج, ذرا اٹک تو پار کر کے دکھائیں آپ. دیکھیں, جب آپ یہ کریں گے کہ دوسرے صوبے سے آ کے آپ وفاق پر چڑھ دوڑیں گے, آپ پنجاب کے صوبے کی توہین کریں گے, آپ اس کی لیڈرشپ کو للکاریں گے, آپ گندی, غلیظ, گھٹیا زبان استعمال کریں گے, کون آپ کو آنے دے گا؟ اور کیوں آنے دے گا آپ کو؟ جو اب پیغام جا رہا ہے نا ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد, ہاں جی, وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب ناؤ وی مین بزنس. اب آپ جو کریں گے, جہاں آپ وائلیشن کریں گے وہاں آپ کی گرفت ہوگی. دیکھیے, جو بات ریئلائز کرنے کی ہے خان صاحب کو اور خان صاحب کی پارٹی کو, نہ وہ پہلے والی عدلیہ ہے, نہ وہ پہلے والی بیوروکریسی ہے, نہ وہ پہلے والی پولیس ہے, اور نہ ہی وہ پہلے والی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ سب کچھ بدل گیا, لہٰذا آپ کو لٹ کوئی نہیں ڈالنے دے گا. تو بخاری صاحب, یہ علی امین گنڈاپور کل کہاں تھے؟ وہیں آ رہا ہوں, کون سی میٹنگ تھی؟ وہیں آ رہا ہوں. دیکھیے, آپ کی پارٹی کے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بندہ ہے. سنا ہے نا آپ نے بھی, تو وہیں گئے تھے. وہ اس میں حیرانگی کیا بات ہے؟ یقینی طور پر ان کو بلا کے کہا گیا کہ بیہیو لائک اے چیف منسٹر, ڈونٹ بیہیو لائک اے گون.
آپ گنڈے نہیں ہیں, آپ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں, سو ایکٹ لائک دا ون. ہاں ٹھیک ہے, میرے خیال سے اس حد تک تو ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل اس حد تک تو اور بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے اٹھائے جانے کے اوپر خان صاحب جیل سے چلا رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا لیا ہے. بھائی خود تو کچھ نہیں بول رہے, بھائی اٹھایا تو ان کو ہے, چیف منسٹر ہیں, بولنا تو چاہیے. ہیں کہاں وہ تو اس چیز پہ بھی سیکھ پائے کہ کل علی امین گنڈا پور کی تقریر جو اس نے کی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے معافی کیوں مانگی؟ اب آج معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس پر ذرا تھوڑی دیر کے بعد آنا چاہتا تھا. مجھے آپ یہ بتائیے, کوئی ذی شعور آدمی علی امین گنڈا پور کی تقریر کی اونرشپ لے سکتا ہے؟ بی آنیسٹ. ظاہر ہے, ٹھیک ہے, بالکل نہیں. تو جو لے رہا ہے اس کو کیا کہیں گے پھر آپ؟ جو پارٹی کے لوگوں کو نکالنے کے لیے تیار ہے, جس نے اس کی تقریر کی مخالفت کی ہے, یا جس نے معافی مانگی ہے اس تقریر کے اوپر. یعنی ہماری موریلٹی کا حال یہ ہے کہ لیڈر یہ محسوس کریں کہ ہاں ہمارے ایک لیڈر سے زیادتی ہوئی ہے, اور جو مہاتما خان صاحب ہیں وہ کہیں میں ان کو نکال دوں گا کیونکہ انہوں نے معافی کیوں مانگی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نارمز جو ہیں, اور خاص طور سے ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا میسج ڈیپ جاتا ہے پارٹی کے اندر. پارٹی کو اگر یہ پتہ لگے کہ ہمارا مہاتما جو ہے, جو ہمارا لیڈر ہے, وہ صبح شام جھوٹ بول رہا ہے, تو اس کی کتنی ویلیو رہ جاتی ہے, اس کے بارے میں خان صاحب کو یقینی طور پہ غور کرنا پڑے گا. وہ جو ہمیں بتایا گیا تھا نا کہ جو یو ٹرن لیتا ہے وہ بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے, چلیے وہ سیاسی بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پارٹی کے اندر جب آپ ایک دوسرے سے بھی جھوٹ بولیں گے تو یہ کیا ہے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریر اس کی جو ہے اس کے اوپر ہم معافی مانگتے ہیں. اس نے جو جرنلسٹوں کے ساتھ کیا, اس نے جو پارلیمنٹ کے لوگوں کے ساتھ کیا, جو انہوں نے یہاں کی ایک فیلو چیف منسٹر کے ساتھ کیا, آپ بتائیں مجھے یہ ڈھول لے کے اور برات لے کے آنے والی بات آپ سمجھتے ہیں بہت ڈیسنٹ بات ہے؟ یہ روایات ہیں پختونس کی؟ نو. ہم نے کل بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, وہاں ماں بہن بیٹی کی بڑی عزت ہوتی ہے. وہاں یہ پتہ نہیں کون سے پختون ہیں, مجھے تو ان کے پختون ہونے پر شک ہے. پختون اگر ہیں تو پختون روایات کا پالن کریں, ان کو لے کے آگے بڑھیں, نئی روایات کو جنم نہ دیں. میں آ رہا ہوں تو میں نے نوٹ بخا میرا موڈ بنے, یہ لینگویج ہے؟ ڈو تھنک اٹس اے لینگویج آف اے چیف منسٹر؟ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت قابل اعتراض ہیں, اور ان کے اوپر بالکل بجا طور پہ قابل اعتراض ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کیا ہوا ہے, مجھے یہ بات کہنے دیجئے, جو تقریر علی امین گنڈا پور نے کی, یا جو ارشادات جناب مہاتما خان صاحب فرماتے ہیں, ایم کیو ایم کے ایک لیڈر نے کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس پہ پوچھا کہ بتائیے کیا ہمارے بانی متحدہ جو تھے ان کی تقریریں اتنی سخت تھیں جتنی یہ ہیں؟ سوال اٹھنے لگے نا کہ جب آپ اتنا مارجن دیں گے, اتنی کھلی چھوٹ دیں گے کہ وہ کچھ بھی کہیں اور گیٹ اوے ود اٹ, تو وہ سوال تو اٹھیں گے کہ بھائی جان پھر ساڈے بندے دا کی قصور سی. تو یہ وہ انفارچونیٹ باتیں ہیں. یہ تو ہو گئی نا بات علی امین گنڈا پور کی تقریر کی کہ انہوں نے بڑے نامناسب الفاظ بولے عورتوں کے بارے میں, صحافیوں کے بارے میں, اور ان کی سرزنش بھی کی جا رہی ہے. ابھی جو آج کا اجلاس تھا, جو ہنگامہ خیزی ہم نے دیکھی, اپوزیشن کی طرف سے الگ جملے بولے جا رہے تھے گورنمنٹ کی جانب. میں سمجھ گیا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں. یہ جو خواجہ آصف اور شاندانہ گلزار کی آپس میں جو چپلش ہوئی, اس کو کس طرح سے دیکھیے گزارش یہ ہے, آپ مجھ سے اخلاق کی توقع تبھی تو کر سکتے ہیں جب آپ خود اخلاق کا مظاہرہ فرما رہے ہوں. شاندانہ گلزار صاحبہ جو مرضی منہ میں آئے وہ کہہ جائیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اور کسی دوسرے کو وہ کہیں کہ اس کو یہ حق نہیں ہے, تو پھر نہیں ہوتا. پھر یہی ہوتا ہے جو ہوا ہے. جو منہ میں ان کے آیا وہ بول رہے ہیں. ابھی بھی میں آپ کو, اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں مجھ سے, تو خواجہ آصف کی بیان میں وہ قابل اعتراض جملے اتنے نہیں ہیں جتنے دوسری طرف سے بولے گئے ہیں. وہ کہہ رہے میرے منہ ہی نہ لگو. انہوں نے کہا میں آپ کے منہ لگنا نہیں چاہتا, کیونکہ آپ پھر بعد میں کہیں گی کہ میں تو خاتون تھی, یعنی مجھے خاتون ہونے کا مارجن دے, آپ کو میں جو مرضی کہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے اوپر بیٹھ کے اب غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ اب چل نہیں سکتا. آپ دیکھیں نا, آپ نے اس جلسے میں کیا یہ بتایا, جو لوگ جلسے میں آئے تھے, کہ ہم نے 12 سال میں کے پی کے میں کیا کیا ہے؟ آپ نے کوئی سنی بات, کوئی ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی ہو, کسی پروجیکٹ کی بات ہوئی ہو, کوئی اچھے کام کیے ہوں, انہوں نے کوئی پبلک سروس کی کوئی نئی کمپینز چلائی ہوں, کوئی تھا ذکر اس کا؟ صرف گالم گلوچ کرنے کے لیے آپ وہاں سے سرکاری وسائل استعمال کر کے ایک طرح سے لشکری لے کے آپ پہنچے وہاں آ کے, اور جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ کے سامنے. اب دوسری بات ذرا, اب وہ کیا دھمکی دے رہے تھے کہ جناب میں آؤں گا 15 دن کے بعد, جیل توڑوں گا, خان صاحب کو لے جاؤں گا. وہ یہ کیا, یہ ملک ہے یا خالہ جی کا واڑہ ہے؟